اب آپ کے سامنے برادر بزرگ عزت باب خطیب اہل بیت شیریں بیاں واجب الاحترام علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب وہ خطاب فرمانے آئیں جی بسم اللہ۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے آ جائیں جی، مہربانی کریں جی، ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ یہ ہل رہا ہے، ٹھیک اس میں کچھ رکھیں گے۔ یا رسول اللہ جو صاحبان یہ باہر پنڈال میں کھڑے ہیں، گراسی پلاٹ میں کھڑے ہیں، ان سے اپیل ہے مہربانی کریں اندر حال میں تشریف لیں۔ یہاں علامہ صاحب کا بیان شروع ہو رہا ہے، آپ بھی میرا نوجوان عزیزان دیوار چھوڑ دیں، تھوڑی سی آگے آ جائیں، مہربانی کریں جی۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عطا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائی، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائی، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، کامران بھائی کو عزاداری کا بارث عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جتنے دور دراز سے اس ذکر پاک میں شریک ہوئے ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے بھائی جناب قاسم رضوی صاحب کو ان کے عائزہ اقربا کے ساتھ شاد و آباد رکھ، لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات 14 کے صدقے میں خلق کی، اور اس کائنات کا نظام بھی 14 ہی کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مگر جب اللہ 14 کی بات کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیًا فاببتن عرفا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں،
اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ آپ سارے جو رات کے اس پہر میں سردی میں آیا ہے وہ یقیناً صرف ذکر معصومین علیہ السلام سننے کے لیے آیا ہے، تو آپ آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ باتیں وہ کروں جو آپ کے دل سے دعا لے کے جا سکوں آج کی۔ قاسم بھائی، یعنی اللہ نے ہر اس شخص پر تماچا مارا جو یہ سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیا تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ بہت بسم اللہ جی۔ بسم اللہ جی۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ تمہیں بنایا، بہت شکریہ جناب، اپنی پہچان کے لیے، اور 14 کو بنایا، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ اس نے 14 کو بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ، میں خالق کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں، میں قیوم کیسے ہوں، میں جبار کیسے ہوں، میں قہار کیسے ہوں، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں۔ کام دنیا میں آ کر 14 کرتے رہے، ناز پردے میں وہ کرتا رہا۔ کام 14 کرتے رہے، ناز وہ کرتا رہا، کیونکہ شاہ جی وہ مخلوق کے سامنے نہیں آتا، نہ آیا نہ آئے گا، اس کی صفات کا مظہر بن کے جو ان 2-4 جملوں میں میرا ساتھ دے گا اسی کو یقیناً نتیجے میں لطف آئے گا۔ آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ آپ کے اور میرے ذہن میں، میں آپ کے اذان عالیہ کو تیار کرتے ہوئے اس بارگاہ تک لے جانے کے لیے کوشش کروں گا۔ 14 کو بنایا، بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے میری پہچان کرو۔ 14 دنیا میں آئے، کام 14 کرتے رہے، ناز وہ کرتا رہا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قاسم بھائی، کامران بھائی، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میں یہاں پر آؤں اور میں مجلس پڑھ کے جانے لگوں تو مجھے قاسم بھائی ثقلین بھائی کہیں گے جناب آپ کا بہت شکریہ اور یہ کچھ تحائف ہم نے آپ کے لیے رکھے۔ میں نے کہا جناب اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ لاہور سے اتنا سفر کر کے آئے، لیا کے مومنین یہاں بیٹھے تھے، آپ نے اتنی اچھی معرفت اہل بیت ان کو سنائی، تو لہٰذا یہ ہماری طرف سے کچھ نذرانہ قبول کریے۔ یعنی معلوم ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ 14 نے مخلوق سے آ کر توحید کی پہچان کروائی۔ لوگوں کو قیام کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو رکوع کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ پھر جب مخلوق سے خالق کی 14 نے پہچان کروائی تو 14 نے کہا پالنے والے ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی، بدلے میں ہمارا انعام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے محمد و آل محمد میں بھی تمہارا خالق ہوں، تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی، میں اللہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری مودت ہو، روزہ اس کا قبول ہوگا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے، حج اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں تمہاری ولایت ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جو پیچھے بھی بیٹھے میرے ساتھ دیجئے گا، مالک آپ کو سلامت رکھے، پڑھے لکھے ابا بیٹھے ہیں، فرمایا میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے، جس کے دل میں تمہاری مودت ہے، جس کے دل میں تمہاری معرفت ہے، روزہ اس کا جس کے رہبر تم، حج اس کا جس کے ہادی تم۔ بولیے گا۔ اچھا پھر جب 14 نے، بہت مہربانی، جب مخلوق سے پہچان کروائی، چونکہ وہ خود کہہ رہا نا کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ ہائے ہائے، لطف لیجئے گا، میں نے کہیں لے کر جانا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اب اس نے اپنے آپ کو جتنا پہچنوانا تھا اتنی 14 کو معرفت دے دی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا بھئی۔ وہ اس نے چاہا کہ میں اس حد تک پہچانا جاؤں، اس نے 14 سے کہا جاؤ
اس حد تک مجھے منواؤ. اگر بولیں تو جملہ کہوں. مولا امیر علیہ السلام کی مناجات کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. اگر کہیں بالکل کیا تیور ہیں, ہائے 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 ہائے, خالق اور حجت کے تیور دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفین. اچھا یہ بھی میں بار بار چونکہ پڑھا جاتا ہے نا, کبھی آپ کے علاقے میں کوئی تفصیلی مجالس ہوئیں تو پھر میں کچھ کھول کر عرض کروں. قاسم بھائی یہ ہم گرامر کے ترجمے میں کہتے ہیں نا جی. بسم اللہ, آپ جب بلائیں میں حاضر ہوں. دیکھیے یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے. کنتو کنزن, آپ جانتے ہیں ان سے میرا پیار ہے, اور یہ پہلے یہ لوگ ہیں مالکین عباد کے. کنتو کنزن مخفین. ہمیشہ ہم یہاں پر ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانے میں اگر ہوتی نا بات چھپا ہوا تو وہ کہتا کنتو کنزن خفین. خفی چھپے ہوئے کو کہتے ہیں. اس نے کہا مخفین, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. ہائے ہائے ہائے. بس پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا. پر میں کنتو کنزن مخفین, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا, ہائے ہائے ہائے, میں پہچانا جاؤں, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. حضور آپ کے لیے جملہ کہوں, جتنے بھی الحمدللہ سارے احباب وہ بیٹھے ہیں, بلکہ ہمیں سننے وہ آتا ہے جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے, تو چلے سارے سننے والے بیٹھے ہیں تو میں پھر کنجوسی نہیں کرتا بلکہ جملہ کہہ دیتا ہوں. اس نے کہا کنتو کنزن مخفین. شاہ جی میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. میں نے تلاش کیا کہ کیا چھپایا ہوا تھا, کس میں چھپایا ہوا تھا, کس نے چھپایا ہوا تھا. تو میری نظر پڑھی کہ جب رسول اپنی بیٹی کے گھر آئے اور فرمایا انی اجدو فی بدنی ذوفن, بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. بابا کیا کروں؟ فرمایا ایتینی بالکسائل یمانی, بیٹی مجھے یمانی چادر لا کر اڑا دے. یمنی چادر نہیں, یمن سے آتی تو یمنی ہوتی. رسول نے یمنی چادر نہیں کہا, توجہ, بلکہ کہا مجھے یمانی چادر لا کر اڑا دے. عربی میں یمانی کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو. رسول نے کہا بیٹی مجھے دائیں جانب لٹکنے والی چادر لا کر اڑا دے. مفضل نے سرکار صادق سے پوچھا مولا وہ کون سی چادر تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کو اڑائی؟ کہا بیٹھ جا, وہ وہی چادر تھی جو معراج کی رات پردہ بنی تھی. وہاں کبریا تھا, وہاں وہ سب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی؟ بسم اللہ. لطف آ رہا ہے صاحبان محترم کو؟ بہت مہربانی. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. فرمایا کنتو کنزن مخفین, میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. فاببت نورفا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. میں نے چاہا کہ میں, گھبرائے ہوئے تو نہیں, میں ایک محبت آپ کی کھینچ کر لائی ہے تو میں چاہتا ہوں اتنی سردی میں آئے نا, یقین کیجئے آپ نے دل جیت لیا کہ اتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. میں چھپایا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. یہ لفظ میں نے چاہا اگر ذہن میں رہے گا تو کہا بھائی اگلے جملے پر حضور لطف آئے گا, شہزاد اگلے جملے پر لطف آئے گا. علی علیہ السلام کی مناجات, الہی کفا بفخرن ان تکون لی ربن وکفا بعزن ان اکونا لکا عبدن. پروردگار علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. علی فرما رہے کفا بفخرن ان تکون لی ربن, علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بعزن ان اکونا لکا عبدن, اور علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. حضور جملہ کہہ دوں, میں نے تو یہ دیکھنا کہ نوجوان دوست میرے موضوع کے ساتھ کس حد تک مربوط ہے. یہ دونوں باتیں کر کے علی علیہ السلام فرماتے انتا کما احبو, تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا. ہائے 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 ہائے, مل کے حیدری. اللہ اللہ اکبر. لطف آیا. فرمایا انتا کما احبو, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَعَبَبْتُ نِفَا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ انتا کما احبو, تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں.
اگلا جملہ آپ بولے مجھے خوشی ہوئی ہے. کیا کہا؟ تو ویسا ہے. اور اگلا جملہ جانتے کیا کہا تھا علی نے؟ فجعلنی کما تحب، تو مجھے ویسا بنا دے. تھوڑے لوگ بولیں میرا پڑھنے کو دل ہے. توجہ ہے قاسم بھائی، ہے توجہ؟ تھوڑی سی بات کھول کے کروں. فرمایا انتا کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تشریح کروں؟ میں کامران میں پہلی بار مثلا آج لئی آیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں سامعین آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نے پہلے مجھے نہ دیکھا ہو. وہ قاسم بھائی یا ثقلین بھائی یا کامران بھائی کے پاس آ کر کہیں بھئی آج زیدی صاحب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ ان کا جناب جب آئیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا، کالا سویٹر پہنا ہوگا، ہاتھ میں گھڑی ہوگی، مفل پہنا ہوگا، وائٹ گاڑی سے اتریں گے. اب وہ کھڑا ہو گیا گیٹ کے باہر، اس نے دیکھا کہ سفید گاڑی آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، کالا سویٹر بھی پہنا ہے، گلے میں مفل بھی ہے، گھڑی بھی پہنی ہے. ساتھ اس نے کہا واہ جیسا سنا تھا. کھلیں گے آپ، کھلیں گے تو میں کھلوں گا. جیسا سنا تھا ویسا پایا. اب علی جیسا شہنشاہ کہہ رہا ہے انتا کما احب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. کوئی کم ظرف کا ظرف چھلک گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی حل رأیت ربک، کیا تو نے اپنا رب دیکھا ہے؟ یہ علی کی پرانی عادت ہے، حیران کرنے والے کی نسلوں میں حیرانیاں ڈال دیتا ہے اور معرفت رکھنے والی کی نسلوں میں معرفت عطا کرتا ہے. علی نے کہا سوال برائے اصلاح ہے، سوال برائے معرفت ہے، یا سوال برائے تنقید؟ کہنے لگا جی میں تنقید میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے اپنا رب دیکھا ہے تو دیکھنے میں کیسا ہے؟ علی فرماتے لے پھر میں تیری نسلوں میں تنقید ڈال دیتا ہوں، بیٹھ جا. بغیر دیکھے علی سجدہ کسی کو کیسے کرے؟ ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں، سیکنڈ میں توجہ. علی نے کہا بیٹھ جا، بغیر دیکھے علی کسی کو سجدہ کیسے کرے؟ اب وہ ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر دیکھا ہے تو دکھنے میں کیسا ہے؟ علی فرماتے تیرا سوال برائے تنقید ہے یا برائے معرفت؟ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یا علی برائے معرفت. علی فرماتے پھر تو سن، وہ آنکھ کی روشنی سے نہیں ایمان کی روشنی سے دیکھا جاتا ہے، اور میں کل ایمان ہوں. ہائے 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 ہائے. جیسا توجہ ہے، مالک آپ کو آباد رکھے. گھبرا تو نہیں کہ آپ صاحب محترم، مولا آپ کو آباد. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے. یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. علی کی محبت ہر ایک کو راس آتی نہیں. بولیے علی کی محبت کے کچھ ہیں، کچھ قانون ہیں، ہائے ہائے، کچھ شرائط ہیں. تھک گئے تو چھوڑ دوں، کہیں تو آگے چلوں. جو پیچھے بیٹھے ساتھ دیں گے. اب آئیے، اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فاببت نورفا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. فخلق تو کہ یا محمد و آل محمد، میں نے محمد و آل محمد تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کر دیا. آپ اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں کہ تشریح میں اتنا وقت لگ گیا کہ اب میں سمیٹنے کی طرف آج کا بیان چلتا ہوں. کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سمیٹ لی بات ساری آج کی. اب بولیں گے تو الفائے گا. جس کے صدقے میں کائنات بنائی اسے بولیے. ہائے ہائے. اصل میں کہنا نہیں چاہتا، کافی لوگوں نے کیمرے آن کیے ہوئے، وہ داد ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. جو کیمرہ نکال لیتا وہ داد تو پھر بھول جاتا نا. جبکہ میں کل ویڈیو بھی بن رہی ہے، لائیو بھی چل رہی ہے. اگر مناسب سمجھیں تو ایسے سن لیں، اور اگر آپ ویڈیو بنا کے رکھیں تو بھی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. تھکوے تو نہیں ہے. معرفت اہل بیت. مالک آپ کو آباد رکھے. کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس مصطفیٰ نے اللہ سے جس ہستی کو دعا میں مانگا اسے سیدہ کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس سے زیادہ میں جلدی نہیں کر سکتا. میں تو آپ سننے پہ آئیں ساری رات پڑھتا رہوں گا، سمیٹنے میں آئے تو 2 منٹ میں آج کا نتیجہ آپ کو دے دوں گا. لیکن اگر بولیں گے تو چلیے 2-4 اضافی باتیں آج کی میں کہنا چاہتا ہوں. جس کے صدقے میں کائنات بنائی وہ مصطفیٰ ہے. اس مصطفیٰ نے جس ہستی کو دعا میں مانگا، بولو
اگر آپ ماشاءاللہ خود ثقلین بھائی پڑھنے والے، اچھا سننے والے، قاسم بھائی خود مرثیہ گو، ان کے آگے جتنے بھی احباب ہیں سارے اچھا، آپ لوگ جتنا اچھا پڑھتے ہیں اتنا اچھا سنتے ہیں، بلکہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اچھا زیادہ سنتے ہیں کہ اچھا زیادہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ دونوں باتیں آپ لوگوں کی الحمدللہ برابر ہیں۔ اگر آپ سب بولیں تو ایک جملہ جی ہے کہ میں کہہ دوں، کامران بھائی اگر سب بولیں، کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے سیدہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس مصطفیٰ نے جس ہستی کو دعا میں مانگا، سب جان گے نا، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور قاسم بھائی اس منبر کی قسم، اس جناب سیدہ نے اپنی ساری زندگی مصلی عبادت پر بیٹھ کر دو ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، باقی بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد و شاد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت مہربانی جناب۔ یہ ہے کہ میں پڑھ فضائل اور آپ کی آنکھ نم ہو گئی، یہی معصومین کے ہونے کی دلیل ہے۔ سیدہ نے یا عزادار مانگا، بولیے یا علمدار مانگا۔ اب چلیے، اللہ نے اس بی بی کو، ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ، بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، یہ روحانیت ہے، خدا کی قسم یہ آپ لوگوں کی عقیدت ہے اس گھرانے کے ساتھ۔ یا علمدار یا عزادار، چلو اگر ایسا ہی ہے تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں ثقلین بھائی، میں نے عالم ارواح میں سیدہ سے پوچھا، میں نے کہا بی بی ایک علمدار مانگا اور عزادار مانگا تو دونوں کا انعام کیا ہے؟ جتنا بولیں گے، بہت مہربانی، جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا، جیسے سنتے رہیں گے ویسے پڑھتا رہوں گا۔ میں نے کہا ایک علمدار مانگا اور ایک عزادار مانگا، دونوں کا انعام کیا؟ لائف پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا علمدار کا یہ مقام کم ہے کہ میں نے اسے بیٹا کہا ہے۔ توجہ 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 چاہوں گا، فرمایا علمدار کا یہ مقام کم ہے کہ سیدہ نے اسے، بولو، بیٹا کہا ہے۔ قاسم بھائی اگر جملہ کسی لائق ہو تو بولیے گا ضرور۔ میں نے کہا بی بی اور وہ جو عزادار مانگا، یہ جو عزادار مانگے ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا ان کا انعام دنیا میں نہیں معلوم ہوگا، حشر میں پتہ چلے گا کہ ان کا انعام کیا ہے۔ میں نے کہا بی بی وہ کیسے؟ فرمایا جب ساری خدائی اکٹھی ہوگی اور آواز قدرت آئے گی مصطفیٰ تو جنت میں چل، تو مصطفیٰ کی آواز آئے گی کیسے جاؤں؟ بطول جنت میں جائے تو میں جاؤں۔ جب میرا بابا مجھے کہے گا سیدہ جنت میں چلو، میں کہوں کیسے جاؤں؟ پہلے حسین کا عزادار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، بسم اللہ جناب، آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ، اس ذکر کی واہ واہ ہے، مالک آپ کو آباد۔ بسم اللہ جی، الہی آمین۔ بس میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں، مالک آپ کو آباد رکھے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں عزادار کا مقام تو اس وقت علم ہوگا کہ جب ساری خدائی اکٹھے ہوگی اور آواز آئے گی کہاں ہے سیدہ؟ فرمائے گی نہیں جاؤں گی جنت میں۔ کب تک؟ فرمائے جب تک حسین کا ایک ایک ماتمی، ایک ایک عزادار، ایک ایک زنجیر زن، ایک ایک ذاکر، ایک ایک وائز، ایک ایک خطیب، ایک ایک عالم، ایک ایک بانی نہ گیا۔ یہ انعام کم ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح یعنی یہ روحانیت ہے مجلس کی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہے۔ اور سال گزشتہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن کچھ مجبوریاں تھی وہ جانتے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگوں سے مجھے بہت پیار ہے، یقین کیجئے گا، چونکہ آپ خالصاً حسین کے عزادار ہیں اور ایسے احباب ہوں تو میں میرے سر آنکھوں پر ثقلین میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہیں پر، قاسم ایک جملہ، جس کے صدقے میں کائنات بنی وہ مصطفیٰ، مصطفیٰ نے جسے مانگا وہ سیدہ، اللہ نے بطور ماں اس بی بی کو 4 بچے دیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اس بی بی کی بارگاہ میں آپ کو لے کے آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ مجلس شریکت الحسین سلام اللہ کے نام ہے تو اس مجلس کا حق یہی ہے۔ نعرے داد سارا سال ہوتے ہیں، چلو آپ اگر اس طرح آج کی سماعت کرنا چاہتے تو سنیے۔ 4 بچے دیے اللہ نے اس بی بی کو، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔
زید صاحب آپ خود خطیب قاسم میں آپ نے اتنے مرثیے پڑھے ہیں، بیٹے حافظ دین بنے، بیٹیاں محافظ دین بنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ. میں نے کہا بیٹے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مقصد بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے. بیٹے حافظ دین بنے، بیٹی ہاں بولیے گا محافظ دین بنی. اور وہ جو محافظ دین بنی ان میں سے آج جس مخدومہ کے نام سے یہ مجلس منسوب ہے، لقب شریکت الحسین. لے پھر ثقلین زیدی صاحب اس انداز میں اس بی بی کی آج فضیلت سنیں، ذرا سب بولیں گے شریکت الحسین. میں آپ کو رونے سے نہیں روکوں گا، نہ میں کبھی روک سکتا ہوں، میری کیا مجال ہے، ان آنسوں کی تو ضامن سیدہ ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو روکوں؟ اگر رونا ہے نا تو روتے بھی رہیے اور مجلس کو اسی طرح سنتے رہیے. میرا کچھ پڑھنے کو دل ہے آج، بس میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. شریکت الحسین کیا مطلب؟ حسین علیہ السلام کے کاموں میں برابر کی شریک. حسین علیہ السلام کے کاموں میں برابر کی شریک. پڑھ کر دیکھ لیجئے، 60,000 دینار تھے تو 30 سیدہ کے تھے. بولیے ایک جملہ کہوں یہاں، اگر 32 برس کا عباس تھا، ایک بازو کا غم حسین پر تھا تو ایک عالیہ پر. مگر عالیہ نے نا جب امام حسین علیہ السلام کو ودا کیا تو فرمایا دنیا کہے گی اور کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کام میں برابر کے شریک ہیں. ہاں بہن ہم ہیں نا، اکبر آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، قاسم آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، عباس آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے، یہ اکبر کی جاگیر آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، ہم دونوں برابر میں. بی بی نے روتے ہوئے کہا حسین ایک کام میں میں تجھ سے بڑھ گئی. وہ کون سی؟ فرمایا تیری لاش پر رونے والی میں ہوں. یہ اضافی کام ہے، یہ اضافی کام ہے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. بھائی جان میں اس لمحے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں آپ کو فضائل سناؤں یا مصائب سناؤں. خدا کی قسم میرے ساتھ دیجیے گا. اچھا چلو اگر رو پڑے ہو نا تو روتے روتے ایک بی بی کا ایک بڑا معروف لقب ہے، کہیں تو کھولوں تھوڑا سا، میری کیا اوقات ہے جو ان کی عطا ہے، امینہ امامت. کیا مطلب؟ امامت کی امانت دار، یعنی امین ہے کس کی؟ امامت کی. امامت عہدہ ہے اللہ کا. ہائے ہائے ہائے. اچھا سنیں گے امینہ امامت کیسے ہے؟ امامت کی امانت دار. ایک نئی جہد سے اہلیہ نے لیا اس وقت اتنی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے سادات و مومنین کو ہتھیا کرنا چاہتا ہوں. جملہ کسی لائق کو میں اگر سمجھا سکوں تو میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا. جو بھی حجت دنیا سے گئی اس نے جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دوسری حجت کو تبرکات منتقل کیے. امینہ امامت ذہن میں رہے. اللہ اکبر. رسول جانے لگے، بلائے یا علی میرے قریب آؤ، آؤ میں اپنے ہاتھوں سے دستار امامت تمہارے سر پہ رکھوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حجت کے تبرکات حجت منتقل کرتی ہے. بسم اللہ سر پہ رکھی. علی علیہ السلام 21 رمضان المبارک 40 ہجری جانے لگے. حسن بیٹا قریب آ. جی بابا. فرمایا جو کام تیرے نانا نے کیا تھا وہ تیرا بابا کرے گا. بابا کیا مطلب؟ فرمایا لے میں حجت کے تبرکات اپنے ہاتھوں سے آنے والی حجت کو منتقل کرتا ہوں. یہ کہہ کر دستار امامت حسن کے سر پہ رکھ دی اور کہا کیا؟ حجت کے تبرکات حجت منتقل کرتی ہے. اس جملے پر رکنا بس آج کا ایک جملہ یہ سمجھ لینا، اللہ کرے میں سمجھاؤں. 28 صفر 50 ہجری حسن مصطفیٰ دنیا سے جانے لگے. بھائی حسین قریب آؤ. جی. میں نانا بابا کی سنت پوری کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پر دستار امامت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ حجت کے تبرکات
حجت منتقل کرتی ہے. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پر کون بولے گا، مگر قاسم بھائی اس ممبر کی قسم 10 محرم 61 ہجری وہی دستار امامت سلطان کربلا لے کر خیمے میں آئے، اپنے حصے والی بہن سیدہ شریکت الحسین کے ہاتھوں میں دے کر کہا بہن یہ دستار امامت پاس رکھو، میں جنگ پر جا رہا ہوں، جب قد قتل الحسین کی صدا بلند ہو تو اپنے ہاتھوں سے یہ دستار امامت میرے بیٹے سجاد کے سر پہ رکھنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو اللہ کی نگاہ میں جو مقام حسین کا ہے وہی مقام عالیہ کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ فرمائی، یعنی دستار امامت منتقل کی ہے شہزادی نے، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا سے شام تک اور شام سے لے کر جب تک عالیہ زندہ رہی، جب بھی کوئی قرار لینے کے لیے سید سجاد کے پاس آتا تو آپ کہتے ٹھہرو پہلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ. اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر. قرآن کی ایک آیت ہے بڑی معروف، جتنا یہ رو پڑے نا مجھے یہاں میں چاہتا تو میں ایک ہی جملہ کہہ دیتا مصائب کو اور ماتم ہو جاتا، لیکن میرا دل ہے کہ مجلس کی روحانیت ہے، میں ایک جملہ آج کا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اضافی اور آپ کے خدمت میں پیش کروں. قرآن کی آیت ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَ، قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی اور اس چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے. رسول سے پوچھا گیا یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ فرمایا سورج سے مراد میں نبی ہوں. وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَ، چاند سے مراد میرا بھائی علی ہے. بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور میں سید ہو کر یہ جھولی اٹھاتا ہوں. میں کبھی اس طرح کی دعا نہیں مانگتا، لیکن مجلس کی روحانیت ایسی ہے میں جھولی پھیلا کر حسین کا ادنا سا مدح خان ہو کر دعا مانگتا ہوں. پالنے والے یہ بات آج کی میں جس کو سمجھا دوں، جس کی بھی آنکھ میں آنسو آ جائے یا کوئی واہ واہ بھی کہہ دے، اسے اسی سال مجھ سمیت شام والی بی بی کا زوار بنانا. اب سننا، فرمایا قسم ہے سورج کی، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے. فرمایا سورج میں نبی، چاند میرا بھائی علی. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کو ایسے سننا، اگلے جملے کو جیسے جی چاہے ویسے سننا. سورج نبوت، چاند امامت. قاسم بھائی، ثقلین بھائی، کامران بھائی، دیگر جتنے بھی میرے احباب بھائی معززین بزرگ دوست بیٹھے ہیں، سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا. شق القمر کیا تھا نا رسول نے، سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا، چاند والے نے سورج کا معجزہ دکھایا. بھئی امیر کائنات نے سورج پلٹایا، رسول نے اشارہ کیا تو شق القمر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا، چاند والے نے لیا کے شیعہ سنی دوستو یہ جملہ سمجھنا، چاند والے نے سورج کا معجزہ دکھایا. زید صاحب مگر دونوں ہستیوں نے دونوں معجزہ دکھانے کے لیے اشارہ کیا. اشارہ کیا تو چاند شق ہوا، اشارہ کیا تو سورج آیا. میں کس میزان عصمت میں تولوں علی کی بیٹی کو، گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سر سے چادر سر کی، سورج نے منہ چھپا لیا. بولیے کس میزان پر ہے علی کی بیٹی؟ اشارہ نہیں کیا، بس سر سے ہلکی سی چادر سر کی، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا. سمجھ آئی بات؟ ایسی شہزادی، اللہ اکبر، جس نے یزید کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا. اور خدا کی قسم بی بی نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا نا، اتنا اچھا آپ نے سماعت کیا. بس جملہ آج کا اور سنیں گا. ختم کر دی تھی بی بی نے یہ کہہ کر بات کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں. بی بی فرماتی جانتے نہیں، نحنو من نسل المختار، ہم احمد مختار کی نسل ہیں. ومن ذریت الحیدر القرار، ہم حیدر کرار کا قبیلہ ہیں. اور فرمایا صرف یہاں تک بات نہیں، جدی سید الانبیاء،
میرا نانا ہے وہ جو انبیاء کا سردار ہے. وہ ابی سید الاولیاء، میرا بابا اولیاء کا سردار. وہ امی سیدۃ النساء، میری ماں خاتون جنت. وہ اخی سید الشہداء، فرمائیں وہ میں ہوں جس کا بھائی سید الشہداء ہے. ایسا خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادیں ہلا دی. کیوں ہلائی؟ جب جانتے ہیں بھائی کے لاشے بے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جا رہی ہوں، ایسی بنیادیں ہلاؤں گی کہ میرے خطبے کے بعد رہتی دنیا تک لوگوں کو علم ہوگا اسلام میں ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، پھوپھی کا مقام کیا ہے. یہ کس کا؟ اس بی بی کا کام. اور خدا کی قسم آپ نے اتنا اچھا آج سماعت کیا. مجھے تو علم نہیں ہوا، گھڑی بھی ایسے تیز چل رہی ہے، لیکن اچھا سن رہے ہیں نا تو ایک جملہ کہوں. کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اگلے جملے پر جو پہنچ گیا اسے میں واہ واہ کہتا ہوں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا خرچہ ہوا اس بی بی کا دین پر، لوگوں کو علم ہی نہیں. اللہ اکبر. بھائی جان معجزے ایسے ایسے ہیں. میں 97 میں پہلی مرتبہ شام والی بی بی کی زیارت کو گیا تو میں وہاں پر ایک گائیڈ تھا. میں نے اس سے کہا آپ یہاں کب سے ہیں؟ اس نے کہا جی لگ بھگ ایسا مجھے 10-12 سال سے میں یہاں ہوں. میں نے کہا اس نگری میں کوئی معجزہ؟ اس نے کہا جی لا تعداد، شب چیلم بھی دیکھے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ، ایسا معجزہ جو اب تک آپ کو یاد ہو؟ اس نے کہا جناب ایک ہوا. تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک میاں بیوی پاکستان سے اس بی بی کے ظاہر بن کر آئے. ان کا زیارت کر کے باہر آ رہے تھے، ان دنوں شام آباد تھا آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا ایک تیز رفتار وین نے نا اس عورت کے شوہر کو کچل دیا. اس نے کہا وہ مر گیا. بالکل ڈاکٹرز جو آس پاس کے ہاسپٹل تھے انہوں نے ہاتھ لگایا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی تو ڈیتھ ہو گئی، مر گیا. ان کا کیا کریں؟ ان کا جی یہاں جو بڑا ہاسپٹل ہے وہاں ایمبولنس میں ڈالو، اس کو لے کے جاؤ تاکہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے، پھر اس کو یہاں دفنانا تو یہاں، پاکستان لے کے جانا تو جانو. تو کہتا ہے کہ جو اس کی بیگم تھی، زوجہ تھی، اس نے کہا وہ ہکا بکا نہ ایسے تھی. اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا اس کے شوہر کو اٹھا کر بالکل اس نے کہا مردہ، اس نے کہا ایمبولنس پہ لٹایا. اس نے کہا لٹا کے وہ بیوہ بھی اس کی جو زوجہ ہے وہ بھی بیٹھ گئی. کہنے لگی وہ روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جیسے ہم گزرنے لگے نا تو کہتی میری نگاہ نہ شہزادی کے گنبد پر پڑ گئی. تو کہتے میں نے بس دیکھے اتنا کہا عالیہ میں تیرے شہر میں بیوہ ہونے نہیں آئی. اللہ اللہ اللہ. اس نے کہا عالیہ میں آپ کے شہر میں بیوہ ہونے نہیں آئی. اس نے کہا اس کا یہ کہنا تھا کہ جب اسے بڑے ہاسپٹل لے کر گئے تو اس نے کہا اس کا شوہر سانسیں لے رہا تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ معمولی سی چوٹ آئی ہے تو تم پریشان کیوں ہو. یعنی کہ اس انداز تک جو ہے وہ ساری بات جو ہے نا وہ ہوئی. تو کون؟ یہ ایسا گھرانہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس میرے ساتھ دیجیے گا. یعنی اب میں جملہ پھر بدل کر کہتا ہوں. میں نے کہا کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو بولو عالیہ کہتے ہیں. چھوٹی بات ہے، جب تک زندہ رہی واقعہ کربلا کے بعد اپنے بچوں کو ہی نہیں روئی. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. یہ کسی ماں سے پوچھو ہیں شب عاشور اپنے بچوں کو جب تیار کیا تھا اس بی بی نے تو جانتے جملہ کیا کہا تھا؟ ہائے ہائے. فرمایا تھا انہوں محمد چلے جانا، سننا جب تمہاری لاشیں آئیں گی نا میں تمہاری لاش پر اپنے بال نہیں کھولوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप मेरी तवक्को से बढ़कर, मैं यकीन कीजिए पढ़ने बैठा कुछ और था और इनके रूहानी सफ़र मुझे कहाँ से कहाँ आज लेकर जा रहा है। मालिक ने आप सबको आबाद रखे और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। साल बाद ये मजलिस आएगी, आपसे दरख्वास्त है बीबी के मसाइल मुकम्मल पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मैं तो यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कायनात की वाहिद मखदूमा है जो पहले दिन से हुसैन की अज़ादार है। अल्लाह अकबर। अगर आप, अब मैं तो शुरू करने लगा था मसाहिब का आज का एक जुमला, आप करीबन पिछले 20 मिनट हो गए हैं मैं पढ़ रहा हूँ और आप रो रहे हैं, यही मसाहिब है। लेकिन चूँकि ज़ैद साहब ने कहा है तो चलो मैं आपको बतलाऊँ कि जब इस बीबी की आमद हुई ना, ये बीबी रो रही है, माँ चुप करवा रही है, रो रही है। अली आए, क्या हुआ सैयदा? फरमाया जब से आई है रो रही है। बस मेरी तरफ देखना अगर रोना चाहते हो। हसन, नाना क्या हुआ? देखे ना, जब से नवासी आई है रो रही है। हसन आए, बहन चुप हो जाओ, नहीं हो रही। जब सब ने चुप करवाने की कोशिश की और शहजादी रोती रही ना, तो घर में कयामत से पहले कयामत आ गई। अब अगर रोना तुम्हें तो देखना। या इतने में घर के हुजरे में सुल्तान करबला हुसैन आया, आकर देखा माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, नाना भी रो रहा है, भाई भी रो रहा है। फरमाया क्या हुआ? फरमाया क्यों रो रहे हैं? फरमाया रोए तो ना, क्या करें, जब से आई है रोना नहीं रुक रहा। अब सुनोगे, हुसैन ने हाथ जोड़कर कहा ये कैसे आपसे चुप हो? एक सरदारे जन्नत है, दूसरी मेरी माँ खातून जन्नत है, मेरा बाबा वलियों का सरदार है, मेरा बाबा अंबिया का सरदार है। जुमला कहूँ? हुसैन ने कहा लाओ ये मुझे दो, अमीरों को क्या पता गरीबों को चुप कैसे कराता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तैयारी करते आना था। फरमाया अल्लाह अल्लाह। फरमाया सरदारों को क्या मालूम गरीबों को खामोश कैसे कराते, मजलूमों को खामोश कैसे कराते हैं। ये कहकर हुसैन ने अपनी बहन को लिया और फरमाया अभी चुप हो जा, तेरे रोने के दिन आने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना कितना प्यार है। चलो फिर एक जुमला आप सुना रहे थे, एक जुमला मैं सुनाऊं इनको। जब जनाब सैयदा सलाम अलैहा की शहादत हुई ना, अल्लाह अकबर, और अली कब्र बतूल पर बैठे गिरिया कर रहे हैं। गिरिया करते करते अचानक अली ने देखा कि सैयदा की कब्र में जलजला सा आ गया, हिलने लगी। अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूँ। मैं ये जुमला सिवाय करबला मोहल्ला के कहीं नहीं पढ़ता, लेकिन आप रो इतना रहे हैं कि मेरा जी आ गया कि मैं आपको सुनाऊं आज का ये जुमला। कब्र सैयदा को जलजला आया, अली ने पूछा सैयदा कब्र में भी चैन नहीं? फरमाया चैन है, मगर एक बात ने मुझे बेकरार कर दिया। अली ने कहा कौन सी? फरमाया आप यहाँ मेरी तुरबत पर बैठे हैं, उधर हुसैन को प्यास लग गई। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाया हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मेरा ख्याल है कि मौजज़ा है कि बीबी चाहते हैं कि इस अंदाज में पढ़ा जाए, तो फिर सुनिए आज का जुमला। फरमाया मेरे हुसैन को प्यास लग रही है और कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं है। बस अली जो घर आए ना, तो क्या देखा आलिया बिस्तर पर है। अली ने जगाया नहीं, अली बेटी के सिराने बैठ गए। कासिम भाई, बाप के आंसू जो बेटी के रुखसार पे आए, बेटी तड़प गई, बाबा क्या हुआ? फरमाया हुसैन को प्यास लगी है। बीबी ने हाथ जोड़कर कहा मैंने जितना सोना था मैं सो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने जितना सोना था मैं सो ली। और यही वजह है कि जब बीबी आशूर के दिन अपने बच्चों को कहा ना हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि बहन तेरे औन मोहम्मद ने जीन छोड़ दी, ये कहकर अब रोना। मैंने मसाइब आज का शुरू कर दिया। जब कहा ना कि तेरे औन मोहम्मद ने जीन छोड़ दी, ये कहकर हुसैन जाने लगे। अल्लाह के जो पीछे भी बैठे, इतनी तादाद में जो बाहर खड़े हैं, इस सर्दी में जो आया है ना, अली की बेटी को रोने। रोज सैयदा
آپ سے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے۔ سارا سال میں یہی ایک شب ہے کہ جس میں سیدہ آپ سے اپنی بیٹی کا پرسہ لینے آتی ہے، تو اس بی بی کو خالی دامن نہ یہاں سے بھیجنا۔ اور اتفاق ہے کہ یہ مہینہ بھی اسی بی بی کی شہادت کا جمادی ثانی چل رہا ہے، رو سکتے تو رونا۔ حسین نے کہا نا تیرے اون نے زین چھوڑ دی، یہ کہہ کر حسین جو جانے لگے، بہن نے پوچھا میں تب دیکھنا، پوچھا بھیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابھی تو بتلایا تیرے اون نے زین چھوڑ دی، میں تیرے بیٹے کا لاشا لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے یہیں سے ہاتھ تھام کے کہا نہ بھیا بیٹھ جا، جتنی دیر تجھے لاشا لانے میں لگے گی اتنی دیر تو میرے سامنے بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد تو قتل ہو جائے گا، خیام کو آگ لگ جائے گی، شام غریبہ گزر جائے گی، 11 محرم آئے گی، تو کربلا رہ جائے گا، بہن شام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جیتے رہو بیٹا، مولا سلامت رکھے۔ ان آنکھوں کی خیر ہو جو ان کے غم میں رو رہی ہیں، مولا کسی غم میں نہ رلائے، آپ ہی کر دو گے تو وہی کافی ہے۔ علی کی بیٹی رونے والی شکل پہ شاہجی راضی ہو جاتی ہے، فرمایا جتنی دیر تجھے آنے اور جانے میں لگے گی تو میرے پاس بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، کل میں شام چلی جاؤں گی، تو کربلا رہ جائے گا۔ کوفہ کے بازار میں بھی، شام کے بازار میں بھی جتنے پتھر لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنو گے جملہ سناؤں؟ اگر آپ نے ماتم کرنا ہے تو جملہ سنو گے کہ جب بھی کوئی سر حسین کو پتھر مارتا، علی کی بیٹی رو کر کہتی اسے چھوڑو میں حاضر ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آنا، اسے چھوڑو میں حاضر ہوں۔ یہی کام شام کے دربار میں ہوا، یہی کام شام کے بازار میں ہوا۔ جب سید سجاد کو یزید نے کہا نا کہ میں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا گو امام ہوں مگر کوئی کام پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، پہلے مجھے پھوپھی سے مشورہ کرنے دے۔ یہ کہہ کر سید سجاد ماں کے پاس آئے، جیسے نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے، اگر ماتم کرنا تو میں تو دیکھنا، آ کر ایسے پھوپھی کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے جو بیمار کی یہ حالت دیکھی، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندھے پر رکھے، رو کے کہا بیٹا سجاد مت گھبرا، اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر، اگر کوئی اور بازار ہے تو ماں حاضر ہے، اگر کوئی اور دربار ہے تو پھوپھی حاضر ہے۔ رو کے کہا پھوپھی نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے، ظالم کہہ رہا ہے میں قیدوں سے رہائی دینا چاہتا ہوں۔ بی بی رو کر فرماتی ہے اب میں رہائی لے کر کیا کروں گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے؟ سجاد اب تو میری بیٹی بھی چلی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتے آنا زدارو، روتے آؤ زدارو، ماتم کرو، تیاری کرو، رونے کی رات ہے۔ فرمایا اب تو میرا اللہ، یہاں پر بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رو سکوں۔ لگیا والوں میں نے پڑھ دیا یہ پوری کچھی، یہ پورا علاقہ، آپ مصائب سے پیار کرنے والے بیٹے، آپ کے گھر کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حسین کے گھر پر غم کیا گزرا، خدا کی قسم۔ لیکن یہ معجزہ ہے علی کی بیٹی کا کہ آپ اتنی تعداد میں مسلسل آدھے گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا آپ کو روتے ہوئے، اور اب بھی آپ رونے پر اگر آمادہ ہیں تو بی بی نے کہا اسے کہا پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رو سکوں۔ بی بی کو ایک مکان ملا، بی بی نے حسین کی مجلس پڑھی۔ جب مجلس پڑھ چکی نا تو آپ بھی جانتے ہو کہ اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں، کہیں علم کی شبی، کہیں ذوالجناح کی شبی، کہیں تعزیہ کی شبی۔ جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی جہاں علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کی مجلس برپا کی۔ علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی، کچھ زیارات آئی، کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں کرو ماتم حسین کا سر آیا، کسی کی گود میں عباس کا سر آیا، ہر کوئی رو کر کہتی رہی عباس آنکھیں کھول، عالیہ کے سر میں جاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجر بس روتے آنا زدارو۔ شام کے بازار میں رہی، بچوں کو نہیں روئی، دربار میں آئی، بچوں کو نہیں روئی، زندان میں آئی، بچوں کو نہیں روئی، کربلا بھائی کا چہلم منانے آئی۔ اب آپ بولو گے آپ خدا کی قسم اس ماں کے کیا کہہ لے کہ
کہ جو حسین کی اتنی بڑی عزادارہ بنی کہ جس نے اپنے بچوں کو ایک لمحے بھی نہیں رویا، حسین کے لاشے پر قبر حسین پر بھی آئی نا تو رو کر یہ ایک ہی جملہ کہا، حسین تیرے اکبر کا بڑا ارمان، اللہ اکبر، حسین تیرے قاسم کا بڑا ارمان۔ جیسا وہ مجھے معاف کرنا، مدینہ آئی بچوں کو نہیں روئی، گھر آئی بچوں کو نہیں روئی، شوہر نے پوچھا اون محمد نے کیسی قربانی دی، رو کے کہا نہ پوچھ، یہ پوچھ اکبر کے برچھی کیسے لگی، یہ پوچھ شام غریبہ حسین کی یتیمہ کو تماچے کیسے لگے۔ جب تک زندہ رہی بچوں کو نہیں روئی۔ اب اگر ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھنا، واپس دوبارہ شام آئی۔ جیسا آپ بھی مولا کے مدح خان ہیں، اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں جو نہیں بتایا جاتا، آج بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ بی بی شام کس مقصد سے آئی؟ جانتے ہو، بھائی کی پیشی بھگتانے کے لیے دوبارہ شام آئی، اور دوسری قید پہلی قید سے بھی زیادہ سخت ہے۔ معلوم ہے کیا؟ پہلی قید ہاتھوں میں رسیاں تھی، دوسری قید ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اللہ، میں خود سید ہوں، میں کھول کے نہیں پڑھوں گا، اور اس پٹی میں مقدرات عصمت کے نام بھی نہیں لیے جاتے، میں نام بھی نہیں لوں گا، میں اشارہ کروں گا۔ اس باغ میں آ کر علی کی بیٹی بیٹھ گئی جہاں وہ درخت تھا جہاں حسین کا سر لٹکا تھا۔ رو گئے عزادارو، بی بی نے درخت کو دیکھا، رو کر کہا تجھ پر اب بھی پھل لگ رہا ہے، فاطمہ کے چاند کو گرہن لگ گیا۔ اب مجھے معاف کرنا، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا، سمجھ میں آ گیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ محمود باغبان، اللہ اس پہ لعنت کرے، جب اس نے دیکھا نا کہ غریب کی بہن رو رو کر حسین کو یاد کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا، بس اس نے بیلچہ اٹھایا اور ایسے گرایا یا زمین پہ تڑپی علی کی بیٹی یا سید سجاد نے رو کر کہا انا للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رو کر کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غسل ملا، بچوں کو نہیں روئی، کفن ملا، چلو تیاری کرو اگر آج ماتم کرنا چاہتے ہو، کفن ملا، بچوں کو نہیں روئی۔ اگلے جملے میں تم بولو گے تو میں پڑھوں گا، غسل ملا، بچوں کو نہیں روئی، غسل ملا نہیں روئی، کفن ملا نہیں روئی، جنازہ پڑھا گیا نہیں روئی، جنازہ اٹھایا گیا نہیں روئی۔ سید سجاد نے رو کر کہا میری ماں دنیا سے چلی گئی، کوئی ہے جو اس مظلومہ کے جنازے میں آئے؟ سب سے پہلے ایک آواز آئی مجھے راستہ دو، میں نجف چھوڑ کے علی ماتم کرنا عزادارو۔ پھر دوسری آواز آئی مجھے راستہ دو، میں حسن آ گیا۔ تیسری آواز آئی مجھے راستہ دو، میں حسین آ گیا۔ ایک صدا ایسی آئی شام کے قبرستان میں زلزلہ آیا، آواز آئی کاش آج میرے بھی بازو ہو، میں بھی عالیہ کے جنازے کو کاندھا دیتا۔ قاسم بھائی سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں کے جنازے کے پیچھے دو ننھے ننھے سائے آ رہے تھے، میں نے کہا آؤ بچوں ماں کا دیدار کرو۔ بچوں نے رو کر کہا ہم صدقہ ہیں، صدقہ جنازوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، یا اکبر سے پوچھ دے کہ کیا ہم ماں کے جنازے کو کاندھا دے لے یا کفن کے بن ٹوٹے؟ ہاتھ برآمد ہوئے، آؤ بچوں ماں تم سے راضی ہے، آؤ بچوں ماں کے جنازے کو کاندھا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔